السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7 روزہ تجوید ورکشاپ کے آج 5ویں دن میں آپ احباب کو خوش آمدید۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے نون ساکن، تنوین اور میم ساکن کے قواعد پڑھیں گے، اور اسی طرح لاسٹ میں ادغام کے اوپر بھی بحث کریں گے۔ نون ساکن اور تنوین، ہمیشہ نون ساکن اور تنوین کو ایک ساتھ لکھا جاتا ہے اور دونوں کے قواعد مشترک ہیں، کیونکہ تنوین کا ساؤنڈ اور نون ساکن کا ساؤنڈ ایک ہی ہے، اور اگر اس کو مزید کھول کر بات کی جائے تو تنوین در حقیقت نون ساکن ہی ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح کہ حمزہ زبر نون ان اور حمزہ دو زبر ان، با زبر نون بن، با دو زبر بن، دونوں کا ساؤنڈ سیم، اس لیے دونوں کے قواعد بھی سیم ہی ہیں۔ تو نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد ہیں۔ جہاں بھی نون ساکن ہوگا یا تنوین ہوگی تو 4 انداز سے وہ پڑھا جائے گا۔ تنوین کو بھی 4 انداز سے پڑھا جائے گا اور نون ساکن کو بھی 4 انداز سے پڑھا جائے گا۔ نمبر 1، اظہار، ظاہر کر کے پڑھنا۔ نون ساکن کو، تنوین کو ظاہر کر کے پڑھنا۔ اب ان کو ظاہر کر کے کب پڑھا جاتا ہے؟ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی آ جائیں، حمزہ، عین، ح، غین، خا، جو کہ ہم مخارج میں پڑھ آئے ہیں کہ حلق سے یہ 6 حروف ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان 6 حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک بھی حرف آ جائے گا تو نون ساکن کو یا تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اب دیکھیں، نون زبر نون نن، نون دو زبر نن، سیم ساؤنڈ ہے، تو اس لیے اظہار، نون ساکن پر اظہار ہوتا ہے جب حروف حلقی آ جائیں۔ کیا مطلب؟ کہ نون ساکن کو یا تنوین کو ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اصل میں بات اس انداز سے ہے کہ نون ساکن کو، تنوین کو ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے جب ان کے بعد حروف حلقی آ جائیں۔ دوسرا قاعدہ ہے ادغام، منضم کرنا، مرج کرنا، ٹھیک ہے؟ یعنی نون ساکن کی آواز کو یا تنوین کی آواز کو آگے والے حرف میں مرج کرنا، منضم کر دینا، ملا دینا۔ ادغام کب ہوتا ہے نون ساکن اور تنوین میں؟ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون میں سے کوئی ایک حرف آ جائے، وہاں ہم نون ساکن کی آواز کو یا تنوین کی آواز کو آگے والے حرف میں ملا دیتے، داخل کر دیتے۔ یعنی کہ نون ساکن کی آواز کو اور یا میں داخل کر دیا جائے گا، را آئے گی تو را کے اندر داخل کر دیا جائے گا، میم آئے گی تو میم کے اندر داخل کر دیا جائے گا تنوین کی آواز کو، نون کی آواز کو، لام میں، لام آئے گا تو لام میں داخل کر دیا جائے گا۔ اگر تنوین اور نون ساکن کے بعد واو آئے گی تو واو میں داخل کر دیا جائے گا۔
اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد نون آتا ہے تو تنوین یا نون ساکن کی آواز کو نون میں داخل کر دیا جائے گا۔ ادغام کا مطلب در حقیقت یہ ہے کہ آپ ادغام کریں نون ساکن کی آواز کو آگے والے حرف میں، تنوین کی آواز کو یرملون میں سے کسی ایک کے آ جانے کی وجہ سے اس میں داخل کر دیں، مرج کر دیں۔ اب یہ مرج دو اعتبار سے ہوتا ہے، ابھی ہم تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ آگے ہے تیسرا قاعدہ اقلاب، قلب، دل کو بھی قلب کہتے ہیں نا، قلب، دل۔ اب دیکھیں اگر انسان کو قاف اور کاف اس کی صفت کا نہ پتا ہو کہ قاف میں کون سی صفت ہے، کاف میں کون سی صفت ہے، تو دیکھیں معنی کتنا تبدیل ہو جاتا ہے۔ قلب، قاف نقطوں والا استعراج اس کے اندر صفت ہے، قلب اس کا مطلب ہوتا ہے دل، ٹھیک ہے۔ اگر ڈنڈے والا کاف ہو، باریک کاف، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کلب یعنی کتا، ٹھیک ہے۔ قلب نقطوں والا کاف دل، ڈنڈے والا کاف کلب مطلب کتا۔ تو اس لیے تجوید بہت ضروری ہے، تجوید بہت ضروری ہے، ہم اس کو تو شاید نارملی لیتے ہیں۔ چلیے جی، قلب یعنی اقلاب، تبدیل ہونا، چینج ہونا، اپنی حالت سے دوسری حالت میں چلے جانا۔ اب نون ساکن اور تنوین پہ اقلاب کب ہوتا ہے؟ یعنی نون ساکن کی آواز کو یا تنوین کی آواز کو، ٹھیک ہے، میم میں بدل دیتے ہیں۔ اس میں بدلتے ہیں میم میں، کب بدلتے ہیں؟ جب با آئے گی، ٹھیک ہے۔ تنوین نون ساکن کے بعد جب با آتی ہے تو تنوین اپنی آواز کو میم میں بدل دیتا ہے، یا نون ساکن اپنی آواز با آنے کی وجہ سے میم میں بدل دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھا قاعدہ ہے اخفا، مخفی رہنا، چھپ جانا، ٹھیک ہے، اخفا۔ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد مندرجہ بالا صورتوں میں سے کوئی نہ ہو تو وہاں اخفا ہوگا، نون ساکن کی آواز مخفی رہے گی، چھپی ہوئی رہے گی، گنگناہٹ سی محسوس ہوگی۔ نون ساکن کی جو اصل آواز ہے، جو اوپر اظہار میں تھی، ظاہر کر کے پڑھنے میں تھی، وہ یہاں نہیں ہوگی۔ اظہار میں کیا تھا کہ نون ساکن کی آواز کلیئر کٹ، تنوین کے بعد کلیئر کٹ نکلے گی، کب نکلے گی؟ جب حروف ہلکی آئیں گے۔ لیکن اخفا میں معاملہ الٹ ہے، اخفا معاملہ الٹ ہو جاتا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کی آواز مخفی سی ہوتی ہے، دھیمی سی، مخفی سی ہوتی ہے، کلیئر نہیں ہوتی آواز۔ یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد نہ تو حروف ہلکی ہوں، نہ ہی یرملون ہوں، اور نہ ہی بائے، یعنی حمزہ یہ 6 یہ ہو گئے اور 6 یہ ہو گئے 12، اور با ایک 13، اور چوتھا ہے الف۔ 14 حروف نہ آنے کے بعد ہم اخفا کرتے ہیں، نون اور تنوین کے آواز کو ہم چھپاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں اب ہم ایک ایک کو تھوڑا سا مشق کر کے یا ان کی پریکٹس کر کے آگے لے کر چلتے ہیں، مزید سمجھنے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے احکام۔ نمبر 1، اظہار حلقی، یعنی حروف حلقی آنے کی وجہ سے اظہار کیا جاتا ہے۔ اب کون سے حروف ہیں؟ یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد جب حمزہ، ہا، عین، ہا،
غین اور خا، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. جب یہ نون ساکن اور تنوین کے بعد آتے ہیں تو نون ساکن کی آواز کو، تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے، کلیئر کر کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے؟ کیسے؟ دوسرا ہے اقلاب، بدلنا، چینج کرنا. اب نون ساکن کی آواز کو چینج کب کیا جاتا ہے، کب تبدیل کیا جاتا ہے؟ جب ان کے بعد با آ جائے گی تو ہم نون ساکن کی آواز کو، تنوین کی آواز کو میم میں بدل دیں گے. تیسرا ہے ادغام، داخل کرنا. کہ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون آئیں گے تو ہم داخل کر دیں گے ان کی آواز کو آگے والے حروف میں. اور یہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ نون ساکن کی کمپلیٹ آواز آگے والے حرف میں داخل کر دی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں تام، ادغام تام. اور ایک ہوتا ہے کہ کمپلیٹ آواز نہیں داخل، یعنی 50-50، یعنی 50 نون ساکن کی آواز رہتی ہے اور 50 آگے والے حرف میں داخل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں ادغام ناقص. ادغام تام کو کہتے ہیں ادغام بلا غنہ، بغیر غننے کے ادغام کر دینا، یعنی کمپلیٹ نون ساکن کی آواز کو آگے والے حرف میں داخل کر دینا. تو ناقص کا مطلب یہ ہوتا ہے ادغام مع الغنہ. ٹھیک ہے؟ یعنی کمپلیٹ آواز آگے والے حرف میں داخل نہیں کرنی نون ساکن تنوین کی، بلکہ نفس، ٹھیک، 50-50 تنوین نون ساکن کی آواز کو ظاہر کریں گے، 50 آگے والے حرف میں داخل کریں گے، جو کہتے ہیں ناقص. ادغام تام تب ہوتا ہے جب لام آئے اور را آئے. نون ساکن تنوین کے بعد لام یا را آ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ادغام تام. ٹھیک ہے؟ ناقص جب واو یا میم نون، یا میم واو نون، یہ 4 لیٹرز آ جائیں تنوین اور نون ساکن کے بعد تو غنہ کرتے ہیں، کمپلیٹ ادغام نہیں کرتے. چوتھا ہے اخفاء، مخفی کرنا. ٹھیک ہے؟ یہ الف کے علاوہ باقی 15 حروف، کیونکہ الف میں پیچھے بھی ذکر نہیں ہے، نہ اظہار میں الف کا ذکر ہے، نہ اقلاب میں الف کا ذکر ہے، نہ ادغام میں الف کا ذکر ہے. 29 حروف میں سے ایک حرف الف تو ہے نا، نہ اخفاء میں الف کا ذکر ہے. تو اس لیے ہم نے اپنے پاس الف کو ذکر کر دیا، چلو کمپنی کی مشہوری کے لیے. الف کے علاوہ، کیونکہ یہ تو آلریڈی موجود ہے نا، ٹھیک ہے، یہ حروف تو آلریڈی موجود ہیں، الف موجود نہیں تھا، تو میں نے لکھ دیا کہ الف کے علاوہ باقی 15 حروف، یہ بھی شامل اور الف بھی شامل. ٹھیک ہے؟ یہ کتنے بندے؟ 6 اور 6 12 اور 1 13. اگر ہم کہیں کہ ان کے علاوہ باقی حروف تو الف تو پھر بھی رہ جائے گا، تو 29 حروف کیسے ہوں گے؟ اس لیے الف کو ذکر کیا گیا. یہ تو 13 حروف ہیں ہی ہیں، 14واں الف. ان سب کے علاوہ جو ہے باقی 15 حروف آنے سے آواز مخفی رہے گی، ظاہر نہیں ہوگی. چلیے جی، ہم تفصیل کے ساتھ ان کی مشق کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں جی. اب آپ غور کریے گا، ٹھیک ہے؟ تنوین کے بعد کیا آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تنوین کے بعد جب تا آتی ہے، نہ تو یہ یرملون میں سے ہے، نہ حروف حلقی میں سے ہے، نہ تو با ہے، تو یہاں کیا ہوگا؟ اخفاء. ٹھیک ہے؟ پڑھیں گے تن. ٹھیک ہے؟ اب اس تنوین کے بعد آگے سا ہے، یہ بھی یرملون میں بھی نہیں ہے، حروف حلقی میں بھی نہیں ہے، تو یہاں بھی اخفاء کریں گے. تن سن، اخفاء کریں گے. ٹھیک ہے؟ اب یہاں جیم، تنوین کے بعد جیم ہے، ٹھیک ہے، یہاں بھی اخفاء کریں گے. یہاں تنوین کے بعد ہا ہے، حروف حلقی، یہاں اظہار کریں گے.
یہاں تنوین کے بعد خواہ ہے، حروف ہلکی ہے خواہ، یہاں بھی اظہار کریں گے. اب پوری لائن کو کیسے پڑھیں گے؟ بن تن سن جن حن خا. ٹھیک ہے، جس طرح ہم قرآن قاعدہ کو وقفاً مثلاً پڑھاتے ہیں نا، تو اس انداز سے تو وہاں اخفاء ادغام انقلاب ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آگے یہاں بھی اخفاء ہوگا، یہاں ادغام تام ہوگا، تنوین کے بعد را آ گئی ہے، لام اور را آئے تو ادغام تام ہوتا ہے. یہاں تنوین کے بعد اخفاء ہوگا، یہاں بھی اخفاء ہوگا، یہاں بھی اخفاء ہوگا. پڑھیں گے دم ذرن زن سن شا. اب دیکھیں یہ جو ذال کے اوپر تنوین ہے، اس تنوین کے بعد تھی را، تو ہم نے پڑھا ذر، تنوین کو ختم کر دیا، تنوین کی ساری آواز کو ہم نے را میں داخل کر دیا. ٹھیک ہے، یہاں تنوین کے بعد ضاد ہے، اخفاء، یہاں بھی اخفاء، یہاں بھی اخفاء، یہاں اظہار، کیونکہ تنوین کے بعد عین حروف حلقی ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں تنوین کے بعد غین حروف حلقی ہے، یہاں بھی اظہار. تنوین کے بعد قاف ہے، یہاں بھی اخفاء کریں گے. آگے کاف ہے، یہاں بھی اخفاء کریں گے. یہاں تنوین کے بعد کیا ہے؟ لام، ادغام تام، کل پڑھیں گے، کل. ٹھیک ہے، کل. جب کیسے؟ فن قن کل لما. تو یہاں ادغام ناقص کیونکہ تنوین کے بعد میم ہے. پڑھیں گے فن قن کل لما. ٹھیک ہے، آگے یہاں بھی ادغام ہوگا ناقص، نون، یہاں اظہار ہوگا، ہا ہے، یہاں بھی اظہار ہوگا، حمزہ ہے، اور یہاں بھی ادغام ہوگا. کیسے؟ نون ہن ان این یا. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. اب اس کی پریکٹس بھی کرتے. اظہار حلقی، حمزہ ہے، عین ہے، غین خا، جب آئیں تنوین کے نون ساکن اور تنوین کے بعد. کیسے؟ ین اونا، نون ساکن آگے حمزہ. ٹھیک ہے، نون ساکن آگے حمزہ، ین اونا، نون ساکن آگے حروف ہلکی ہا، ین ہونا، نون ین، کلیئر کٹ آواز آ رہی ہے. آگے عین، ینعقو، آگے ینحتون، تا، نون ساکن کے بعد ہا، ینحتون. آگے فسینغضون، غین حرف حلقی، نون کو واضح کریں گے، فسینغضون. آگے نون ساکن کے بعد خا حرف حلقی، المنخنقۃ، المنخنقۃ. آگے نون ساکن کے بعد حمزہ، من آمن، نون ساکن کے بعد ہا، من ہادن. ٹھیک ہے جی، اقلاب، بدلنا، تبدیل کرنا. جہاں با ہے تو نون ساکن کو میم میں تبدیل کیا جاتا ہے جب نون ساکن کے بعد با آئے. اب دیکھیں نون ساکن ہے، آگے با ہے، تو نون کو ہم میم بنا دیں گے. تن بوتو نہیں پڑھیں گے، اس کو تن بوتو نہیں پڑھیں گے، بلکہ تم بوتو. میم کا ساؤنڈ دیں گے نون کو اور غنہ کریں گے، نون کو میم کا ساؤنڈ ہوتے ہوئے اور غنہ کریں گے. تم بوتو.
أنبتت سنبلة فانبجست يستنبئونك من بخل. ان 6 امثلہ میں ہم نے نون ساکن کو میم میں کنورٹ کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد با آ گئی تھی. اس کو کہتے ہیں اقلاب، بدل دینا، چینج کر دینا. ٹھیک ہے. ادغام، تام ناقص لام را یا میم واو نون. ادغام ہم پہلے کرتے ہیں ناقص. ناقص کا مطلب کیا تھا کہ نون ساکن کے بعد آدھی نون ساکن کی بھی آواز آئے گی، یا کی بھی آواز آئے گی، وہ نہ ہوگا. من یقل، اب ہلکی سی نون کی بھی آواز ہے اور یا کی آواز ہے. من یقل من وال، اب اس میں نون ساکن کی بھی آواز ہے اور واؤ کے بھی مرج ہوئی ہوئی آپس میں مکس ہوئی ہوئی ہے. من مال، من نعمت. اب دیکھیں نون ساکن کے بعد لام ہے. اب دیکھنا نون ساکن کی نا ذرہ بھی آواز نہیں آئے گی، کیونکہ یہ کیا ہے؟ ادغام تام. یہ کیا ہے؟ ادغام تام. تو اب دیکھیں اس کو کیسے پڑھتے ہیں. اس کو پڑھیں گے اللیسا. ٹھیک ہے. نون بالکل آپ حذف بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کو آپ یعنی کہ ختم کر دیں کہ نون کی کمپلیٹ آواز جو ہے وہ کہاں گئی؟ لام میں چلی گئی. اللیسا کہاں گئی؟ اللیسا. ٹھیک ہے. تو آگے من ربک، نون ساکن آگے را، کیا پڑھا گیا؟ من ربک، من ربک، من ربک نہیں بلکہ من ربک. اب دیکھیں یہاں یا ہے، یہاں ادغام بھی ہوگا اور تنوین کی بھی آواز بھی آئے گی. عجبا یہدی مالا وولدا. قمرا منيرا. عذابا نكرا. اب تنوین کے بعد لام ہے تو کیا ہوگا؟ مالا لبدا. اب تنوین کے بعد را ہے. أخذت الرابية، أخذت الرابية. اخفاء، آواز کا مخفی ہونا. دیکھیے گا اب آگے ہے نا تا ہے نا، تو تم انسا زنجبیلا.
جند منذر منزلا إنسان منشورا منصورا منضود قنطارا ننظر آگے میم ساکن کے قواعد میم ساکن کے 3 قواعد ہیں نون ساکن کے 4 تھے میم ساکن کے 3 میم ساکن کے 3 قواعد نمبر 1 اخفاء شفوی شفوی اس لیے کہا گیا نا میم کا جو مخرج تھا وہ شفتان تھا نا اس لیے کہتے ہیں اخفاء شفوی وہ اخفاء تھا یہ اخفاء شفوی ہے سمجھ آئے کہ یہاں میم مخفی ہوگی میم کا ساؤنڈ مخفی ہوگا نون یا تنوین مخفی نہیں ہوگی تو میم کا ساؤنڈ مخفی کب ہوتا ہے جب میم ساکن کے بعد با آ جائے ٹھیک ہے اور ادغام شفوی کب ہوگا جب میم ساکن کے بعد میم آئے گی ٹھیک ہے اور اظہار شفوی یعنی کہ میم کے آواز کو ظاہر کب کیا جائے گا جب میم بھی نہ ہو با بھی نہ ہو میم ساکن کے بعد نہ با آئے نہ میم آئے اس کے علاوہ تمام حروف پر اظہار کیا جائے گا ٹھیک ہے ادغام شفوی میم آ جائے میم ساکن کے بعد اخفاء شفوی جب میم ساکن کے بعد با آ جائے اور اظہار شفوی باقی 26 حروف آ جائیں تو اظہار ہوگا نون ساکن پہ اظہار کب ہوتا تھا جب حروف حلقی آتے تھے ادغام شفوی میم میم ساکن کے بعد میم لکم ما کم من لهم مشوا عليهم ماذا لهم مقامع منهم معرة لهم مغفرة عليهم مطرا اخفاء شفوی جب میم ساکن کے بعد با آئے فاحكم بينهم ترميهم بحجارة وكلبهم باسط میں نے کہا تھا نا کاف جنڈے والا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کتا اور نقطوں والا قاف ہو قل وہ ہوتا ہے دل کلبهم باسط اور ان کا کتا ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا علیہم بعلم عليهم بوكيل
فاحكم بيننا نورهم بين يأمركم به عليكم بما اظہار تو یہ جو ہے ہر جگہ پہ اظہار ہوتا ہے جب با اور میم نہ آئے. ٹھیک ہے. وَلَأَدْخَلْنَا وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتٍ أَنْهُمْ أَقَامُوا. ٹھیک ہے. لَسْتُمْ عَلَيْهِمْ وَلَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا جَاءَهُمْ رَسُولٌ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا یعنی إلى آخره.